اللہ رب العزت کے لیے کہ جو اس پوری کائنات کا خالق و مالک حقیقی ہے، اور درود و سلام ہو حضور سرور دو عالم فخر موجودات باعث تخلیق کائنات حضور سید المرسلین خاتم النبیین آقا مولا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر کہ جنہیں اللہ رب العزت نے اس کائنات کا سب سے آخری نبی بنا کر مبعوث فرمایا، اور درود و سلام ہو حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جمیع صحابہ کرام، اہل بیت کرام اور دیگر علماء، صلحاء، شہداء اور مجاہدین ختم نبوت پر کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق ہمارے عقائد کی حفاظت کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ سامعین محترم، اللہ رب العزت نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام علیہم السلام کا یہ سلسلہ حضور سرور دو عالم آقا مولا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پر ختم اور مکمل فرما دیا، اور اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی نبی کا آنا کسی بھی حیثیت سے ممکن نہیں ہے۔ جو یہ اقرار کرے کہ حضور کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے وہ بھی کافر ہے، اور جو اس اقرار کرنے والے کی حمایت کرے وہ بھی کافر ہے، اور جو اس کے لیے سہولت کاری کرے وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ یوں ہی وہ شخص کہ جو کسی نبوت کا دعویٰ کرنے والے شخص سے اس کی نبوت کی دلیل مانگے وہ بھی کافر ہے، اور جو شخص اس سے یہ ثبوت مانگے کہ تم ثابت کرو کہ تم اللہ کے نبی ہو وہ شخص بھی کافر ہے۔ یہ ایک بالکل مطلق اور واضح عقیدہ ہے کہ جس میں کسی بھی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا، اور افسوس کا عالم یہ ہے کہ اتنے واضح عقیدے پر ہی ابتدائے اسلام سے ہی حملے کیے جا رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ حیات ظاہری سے ختم نبوت کے انکار کا اور نبوت کے جھوٹے دعوے داروں کا آنے کا جو سلسلہ شروع ہوا وہ آج تک جاری ہے۔ کوئی نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو کوئی کسی نبی کے آنے کے امکان کا اظہار کرتا ہے، اور یہ تمام تر عقیدہ ختم نبوت پر حملے شرعاً تصور کیے جاتے ہیں، اور ایسے کسی بھی شخص کی دین اسلام میں قطعی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہمارے لیے اللہ رب العزت نے قرآن میں ایک بیان جاری فرمایا، ایک آیت کی صورت میں ارشاد ہوا کہ آمنوا کما آمن الناس، ایمان لاؤ کہ جس طرح کے یہ لوگ یعنی صحابہ کرام ایمان لے کر آئے ہیں۔ اور ہمارے لیے ایمان کا اسٹینڈرڈ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین قرار دیے گئے، اور قیامت تک آنے والے ہر شخص کو یہ حکم ہے کہ ایمان
اس طرح کا لانا ہے کہ جس طرح کا ایمان صحابہ کرام کا تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں تقریباً 1.25 لاکھ صحابہ تھے حجۃ الوداع کے موقع پر حضور کے ساتھ، کہ جنہوں نے حجۃ الوداع حضور کے ساتھ کیا، حج ادا کیا، حضور کا خطبہ سنا۔ حضور کا چند مہینوں کے بعد پھر وصال ہوا۔ بہت سے صحابہ موجود رہے اور ایک عرصے تک صحابہ کرام موجود رہے۔ پھر صحابہ کرام سے تابعین نے فیض حاصل کیا، پھر تابعین سے تابعین نے فیض حاصل کیا اور ان کی شاگردی اختیار کی۔ یوں سینہ بہ سینہ، سلسلہ بہ سلسلہ دین آج ہم تک پہنچا ہے۔ اور اس پورے سلسلے میں کہیں کوئی شخص ایسا نہیں ملتا کہ جس نے اس بات کا امکان کبھی ظاہر کیا ہو، بالخصوص اوپر کے 3 طبقات میں، صحابہ میں، تابعین میں، تابعین میں، کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جس نے یہ دعویٰ کیا ہو یا امکان ظاہر کیا ہو کہ اس دنیا میں حضور کے بعد اور کوئی نبی آ سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان جیسا ایمان لانے کا حکم دیا تو ہمارا عقیدہ بھی ان جیسا ہونا چاہیے کہ صحابہ کرام میں ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے افضل کون ہے؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج ہمارے ہاں بہت سی مصلحتیں سامنے آ جاتی ہیں، ہمارے ہاں بعض اوقات مصلحتاً مجبور ہو جایا جاتا ہے۔ آپ تصور کیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو چکا، تخت خلافت پر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ متمکن ہیں۔ اسلام کی اولین ریاست حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیادت میں، ان کی حکمرانی میں ابھی اس کا آغاز ہو رہا ہے۔ کوئی مخصوص قسم کی کوئی فوج نہیں، کوئی آرمی نہیں۔ شہر مدینہ، شہر مکہ کی حفاظت کا کوئی اس سطح کا انتظام نہیں کہ جس طرح کے آج شہروں کی حفاظت کے انتظام کیے جاتے ہیں۔ چاروں طرف مسلمانوں کے دشمن موجود ہیں۔ دنیا کی 2 سپر پاورز اس وقت کی وہ موجود ہیں، اور جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی، حضور کے حیات ظاہری کے دور سے ہی اختلافات چلے آ رہے ہیں۔ خطرے، جنگیں ہوتی ہوتی ٹل جاتی ہیں۔ اب ایسا کشیدہ ماحول کہ جس میں خطرہ ہے کہ کسی بھی لمحے عیسائی حملہ کر دیں گے، جس میں خطرہ ہے کہ کسی بھی لمحے آتش پرست یعنی ایرانی حملہ کر دیں گے، تو مدینہ کی ریاست کی حفاظت کے لیے مدینہ میں مجاہدین کا رکنا ضروری ہے۔ مکے کی حفاظت کے لیے مکے میں مجاہدین کا رکنا ضروری ہے۔ ایسے وقت میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فیصلہ کرتے ہیں؟ مدینہ کو بھی خالی چھوڑ دیتے ہیں، مکے کو بھی خالی چھوڑ دیتے ہیں، اور سارے مجاہدین کو مسیلمہ کذاب سے لڑنے کے لیے روانہ کر دیتے ہیں۔ کیونکہ شہر مکہ اور شہر مدینہ یہ اسلام کے بنیادی شہروں کا درجہ رکھتے ہیں، مقدسات ہیں، اسلام کی بنیاد ان سے ہے۔ ان شہروں کی حفاظت کے بجائے حضرت ابوبکر صدیق فوقیت اور ترجیح دیتے ہیں کہ ہمارے عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کی جائے۔ آپ اسی سے اندازہ لگا لیجئے کہ یہ کس قدر اہم عقیدہ ہے۔ جنگ میں 700 حفاظ صحابہ کرام شہید ہو جاتے ہیں۔ 700 حفاظ معنی رکھتے ہیں کہ اس دور میں، کہ جس دور میں بس یہی گنے چنے لوگ ہی قرآن کے حافظ تھے، اس دور میں 700 حفاظ صحابہ کرام کا شہید ہونا کوئی کم سانحہ نہیں تھا۔ لیکن ان کی شہادت ہمیں یہ بتا گئی کہ ختم نبوت کا عقیدہ اتنا اہم ہے کہ اگر یہ عقیدہ محفوظ ہے تو مدینہ محفوظ ہے، اگر یہ عقیدہ محفوظ ہے تو مکہ محفوظ ہے، اگر یہ عقیدہ محفوظ ہے تو قرآن محفوظ ہے۔
شہر مدینہ کی حفاظت بھی کی جا سکتی ہے، مکہ کی حفاظت بھی کی جا سکتی ہے، قرآن بھی بچایا جا سکتا ہے اگر یہ ایک عقیدہ بچا لیا گیا۔ اور ان تمام صحابہ کرام نے، کسی نے حضرت ابوبکر صدیق کے اس فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں کیا۔ گویا کہ اجماع ہے صحابہ کا، سارے صحابہ کا متفقہ فیصلہ ہے کہ کائنات میں سب سے زیادہ اس وقت اگر کوئی چیز اہمیت کے حامل ہے تو وہ عقیدہ ختم نبوت ہے۔ اور اس کے باوجود گزشتہ چند صدیوں سے اس عقیدے پر جو تابڑ توڑ حملے کیے جا رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نئے نبی کے آنے کا امکان، اور پھر اس بنیاد پر مرزا غلام قادیانی کا اپنے نبی ہونے کا اعلان، یہ تمام تر چیزیں مسلمانوں سے روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو کے مترادف ہیں۔ یہ اور کچھ نہیں ہے، یہ صرف اور صرف مسلمانوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، مسلمانوں کے دلوں سے حضور کی اہمیت کو نکالنا اور ختم کرنا مقصد ہے۔ آج کا کوئی بھی شخص جو کلمہ پڑھتا ہے، وہ کتنا بدکار کیوں نہ ہو، اپنے اعمال میں کتنا ہی سیاہ کار کیوں نہ ہو، کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، سود میں ساری زندگی گزر گئی ہو، زنا میں، شراب نوشی میں ساری زندگی گزر گئی ہو، لیکن جب بات رسول اللہ کی عزت و حرمت کی آتی ہے تو وہ بھی کھڑا ہو جاتا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ باقی ساری چیزیں رب اپنے کرم سے معاف کر دے گا، لیکن حضور کی عزت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کا معاملہ ایسا ہے کہ اگر اس پر زبان یا عملاً باہر نہ آئے تو یہ کبھی بھی اللہ کی بارگاہ سے معاف نہیں ہو سکتا۔ یہاں اس عقیدے کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی ہوتا ہے کہ ہمارے اور کسی عقیدے پر ایسا حملہ نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے حوالے سے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر و ناظر ہونے کے حوالے سے آپس کے اختلافات، عالمی سطح پر، حکومتی سطح پر کبھی بھی ان چیزوں کو ڈسکس نہیں کیا گیا، کیونکہ ختم نبوت کے بعد یہ ساری چیزیں ثانوی اور دوسرے درجے کی حیثیت رکھتی ہیں ختم نبوت کے سامنے۔ یہ اس قدر اہمیت کا حامل ہے۔ اور آج ہمارے ہاں وہ ملک پاکستان کہ جس کی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر رکھی گئی، کہ جس کے حصول کے وقت نعرہ لگایا گیا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اور دستور ریاست کیا ہوگا، محمد الرسول اللہ۔ یہ نعرے ہیں اس وقت کے تحریک آزادی کے۔ تحریک آزادی کے مجاہدین، ان کا نعرہ صرف اتنا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اور دستور ریاست کیا ہوگا، محمد الرسول اللہ۔ یہ اس وقت کا نعرہ تھا۔ آج اسی نعرے کی دھجیاں اسی ملک میں اڑائی جا رہی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ یہ وہ ملک تھا کہ جہاں پر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مسلمانوں کے سارے عقیدے ایسے محفوظ ہوتے کہ اس ملک سے دنیا کے دیگر مسلمانوں کے عقیدوں کا تحفظ کیا جاتا۔ دنیا کے کسی اور ملک میں اگر مسلمانوں کے عقیدوں پر حملہ ہوتا تو یہاں سے لوگ بھیجے جاتے، یہاں سے آواز اٹھائی جاتی اور عقیدوں کا تحفظ کیا جاتا، نظریات کا تحفظ کیا جاتا۔ لیکن آپ یہاں دیکھیں کہ یہاں 1956 سے یہ تحریک ختم نبوتیں چل رہی ہیں، اور کیسی چل رہی ہیں کہ کہیں پر قادیانی مسلمان طلباء پر صرف ختم نبوت کا نعرہ لگانے کی وجہ سے چلتی ٹرین کو رکوا کر حملہ کر کے مسلمان طلباء کو ذبح کروا دیتے ہیں۔ یہ 1956 کی بات کہ تحریک ختم نبوت کا آغاز 1956 سے اسی پوائنٹ سے ہوتا تھا کہ 1956 میں ربوہ کے قریب قادیانیوں نے مسلمان طلباء کی ٹرین کو رکوا کر پورے طلباء کو ذبح کر دیا، جس کے بعد یہ تحریک ختم نبوت کا آغاز ہوا۔ اس کے بعد پھر یہ تحریک ختم نبوت وہاں سے لوگوں نے وہاں سے قربانیاں دینا شروع کی، اور یہ قربانیاں دیتے دیتے 7 ستمبر 1974 کو آ کر ملک پاکستان کے آئین میں ترمیم کی جاتی ہے۔
اور آئین میں ایک شق شامل کی جاتی ہے کہ جس کی بنیاد پر قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا اور انہیں مسلمانوں کا نام، مسلمانوں کی اپنی عبادت گاہ کو مسجد کہنے کی ممانعت، اپنے آپ کو مسلمان کہلانے کی ممانعت، اپنے کلمات کو اذان کہنے کی ممانعت، اپنی کتاب کو قرآن کہنے سے روکا گیا۔ یہ آئین کا حصہ بنایا گیا اور بڑی خوشیاں اس وقت لوگوں نے بکھیری اور لوگوں نے بڑی خوشیاں لوگوں کے سامنے خوشیوں کا اظہار کیا۔ اور یہ یاد رکھیں کہ ہمارے ہاں یہ میرے پاس یہ دستور پاکستان کی کتاب ہے، آئین پاکستان، اس کی 6 شق میں یہ واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ جو شخص پاکستان کے آئین کے خلاف سازش کرے یا سازش کی حمایت کرے، ایسا شخص ملک کا غدار تصور کیا جاتا ہے۔ اور یہ صرف پاکستان میں نہیں، یہ دنیا کی ہر ریاست اور ہر حکومت کا قانون ہوتا ہے کہ جو اس قانون کے، جو اس ملک کے اور ریاست کے دستور کے خلاف بات کرے اور اس ریاست کے دستور کے خلاف کسی قسم کا کوئی حکم لگائے تو ایسا شخص اس حکومت اور ریاست کا غدار تصور کیا جاتا ہے۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ دنوں میں وہ فیصلہ، وہ آئین کہ جو 1974 میں جو بل پاس ہوا، اس آئین کے خلاف کس قسم کا فیصلہ ظاہر آیا، کس قسم کا فیصلہ سامنے آیا، اور اس کے نتیجے پھر آپ دیکھیں کہ اس کے نتائج کیا ہو سکتے ہیں۔ ایک مثال لے لیجیے، ہم اور آپ اپنے والدین کے معاملے میں بڑے غیرت مند ہوتے ہیں۔ کوئی ہماری ماں کو، باپ کو گالی دے کبھی برداشت نہیں ہوتا۔ صرف اتنا بتا دیجیے، ہم اور آپ اگر کوئی شخص گلی میں کھڑا ہو کر ہماری ماں یا باپ کو گالی دے تو برداشت کریں گے؟ یقیناً نہیں۔ اگر کوئی شخص اپنے گھر میں بیٹھ کر ہماری ماں یا باپ کو گالی دے تو برداشت کریں گے؟ یقیناً نہیں۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ قادیانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کو گلی میں باہر چیلنج نہ کریں اور انہیں اجازت دی جائے کہ گھر میں بیٹھ کے جو چاہو کرو؟ جب ماں باپ کے بارے میں اتنی غیرت ہم میں ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اتنی غیرت ہمیں کیوں نہیں آتی کہ ہم اس چیز کو سمجھ سکیں کہ یہ کتنا بڑا ہمارے عقائد کے ساتھ اور آئین پاکستان کے ساتھ کتنی بڑی غداری اور ہمارے عقائد کے ساتھ کتنا بڑا یہ مذاق کیا جا رہا ہے کہ باہر اجازت نہیں ہے، گھر کے اندر قرآن ان کا تحریر شدہ وہ کتاب پڑھی جا سکتی ہے، اسے پبلش کیا جا سکتا ہے، لوگوں کو دعوت دی جا سکتی ہے۔ یاد رکھیں کہ یہ تمام تر چیزیں نہ تو شرعاً کسی طرح جواز کے زمرے میں آتی ہیں اور نہ ملک پاکستان کے قانون کے تحت یہ کسی طرح درست ہو سکتی ہیں۔ اب یہ دیکھیے کہ ہمیں ان چیزوں میں لگا کر، ہمیں ان تمام چیزوں میں پھنسا کر اور اپنے زرخرید لوگوں کو حکومتوں میں بٹھا کر اور زرخرید لوگوں کے ذریعے اس قسم کی باتیں کروا کر مسلمانوں کو آپس میں الجھا دیا گیا۔ آج اسی ملک پاکستان میں صرف اس ایک قانون کے، صرف اس ایک فیصلے کی وجہ سے انتشار پھیلا ہوا۔ ہم اس انتشار میں ہیں، ہم عقیدہ ختم نبوت کے لیے باہر ہیں، اپنے ملک میں انتشار ہو رہا ہے، ملک کی امن کی فضا خراب ہو رہی ہے، اور ہمیں ان چیزوں میں لگا کے کیا کیا جا رہا ہے؟ فلسطین میں مسلمانوں کا خون بہایا جا رہا ہے۔ ہمیں ان چیزوں میں پھنسا دیا گیا، ہمیں فرقہ واریت میں پھنسا دیا گیا، ہمیں رنگ و نسل کے تعصب میں ڈال دیا گیا، ہمیں اپنے عقائد، اپنے نظریات میں ہی الجھا کے رکھ دیا گیا۔ 1400 سال سے تسلیم شدہ عقیدوں کو ٹارگٹ کر کے مسلمانوں کو مجبور کر دیا گیا کہ وہ اور کچھ نہ سوچیں، وہ اور کچھ نہ دیکھیں، وہ اور کسی طرف نہ جائیں، ان کی زندگی کا لمحہ لمحہ صرف اس فکر میں گزر جائے کہ اس اسلامک اسٹیٹ میں اسلامی نظریات محفوظ کیوں نہیں ہیں، اور وہ ساری زندگی صرف اپنے ملک میں باہر احتجاجوں میں، دھرنوں میں گزار دیں، اور کوئی بھی مسلمان یہ آواز نہ اٹھا سکے کہ فلسطین کے مسلمانوں کو شہید کیوں کیا جا رہا ہے۔ کیونکہ اگر ان ساری چیزوں سے نجات ملے گی تو مسلمانوں کا اگلا ٹارگٹ کیا ہوگا کہ وہ مسلمان آپس میں اتفاق کی کوشش کریں گے، آپس میں اتحاد کی کوشش کریں گے، اور آپس میں اتفاق و اتحاد ہو گیا تو دنیا کے کسی بھی، وہ اسرائیل ہو، امریکہ ہو، کوئی دنیا کی ان سے بڑی ہی کوئی سپر پاور کیوں نہ آ جائے، کسی کو یہ ہمت نہیں ہوگی کہ وہ فلسطین یا کسی اور ملک کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھ سکے۔ تو ہمیں الجھا دیا گیا، ہم الجھے ہوئے ہیں، ہمیں پھنسا دیا گیا اور ہم پھنسے ہوئے ہیں۔
ہم ان چیزوں کو نہیں سمجھ پا رہے صرف اس وجہ سے کہ ہمارے اوپر زرخرید لوگ ہیں، ہمارے اوپر وہ لوگ ہیں کہ جنہیں احساس تک نہیں ہے کہ یہ ملک کس لیے حاصل کیا گیا، یہ ملک کس لیے بنایا گیا۔ اور تعجب کی بات تو یہ ہے کہ جب 14 اگست کا دن آئے گا، یوم آزادی ہوگا، یہی لوگ ہوں گے کہ جو پاکستان کا جھنڈا اٹھا کر پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائیں گے۔ پاکستان کو زندہ تو رہنے ہی نہیں دیا گیا، یہ پاکستان تو مردگی کی طرف اور مزدگی کی طرف چلا جا رہا ہے کہ اس پاکستان کو اپنے فیصلوں کی غلط فیصلوں کی پاداش میں، غلط فیصلوں کی وجہ سے بد امنی کا شکار کر دیا گیا۔ اس کی فضا میں امن کو ہٹا کر اس کی فضا میں دہشت اور انتشار پیدا کر دیا گیا۔ تو پاکستان زندہ باد ہم نے خود رہنے کب دیا؟ زندہ باد تو تب ہوتا کہ جب ہم بڑے دھڑلے کے ساتھ یہ نعرہ لگاتے کہ ہمارے عقائد بھی محفوظ ہیں، اسلام بھی محفوظ ہے، دین بھی محفوظ ہے، عزتیں بھی محفوظ ہیں، روزگار بھی محفوظ ہیں۔ تو اس لیے لامحالہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ تمام تر چیزیں شرعی طور پر نہ تو جائز ہو سکتی ہیں، نہ کوئی ہمیں آئین پاکستان، ہمیں کیا، کسی کو بھی، وہ صدر مملکت ہو، وہ وزیر اعظم ہو، وہ کوئی چیف جسٹس ہی کیوں نہ ہو، آئین پاکستان کسی کو بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ تنہا کوئی فرد اٹھ کر آئین پاکستان کو چیلنج کر دے۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی ایک تنہا شخص کوئی ایسا فیصلہ کر دے کہ جو مملکت خدا داد پاکستان کے آئین و دستور کے خلاف جائے۔ اور یاد رکھیں کہ یہ عقیدہ وہ عقیدہ ہے کہ جس کی بنیاد پر پورا دین ہمارا ٹکا ہوا ہے، پورا دین اس عقیدے پر ٹکا ہوا ہے۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا کہ اس عقیدے کی وجہ سے قرآن محفوظ ہے، اس عقیدے کی وجہ سے مدینہ محفوظ ہے، اس عقیدے کی وجہ سے مکہ محفوظ ہے۔ اگر یہ عقیدہ نہ بچا تو قرآن، آپ تصور کریں کہ یہ عقیدہ اگر نہ بچا اور خدا نہ خواستہ مرزا قادیانی یا اور کسی کو نبی تسلیم کر لیا گیا تو مدینے کی اہمیت گھٹ کر ربوہ کی اہمیت بڑھ جائے گی۔ یہ یاد رکھیں کہ پھر مدینے کی اہمیت گھٹ کر ربوہ کی اہمیت بڑھ جائے گی، پھر مکہ کی اہمیت گھٹ کر وہاں طواف ہونے کے بجائے، وہاں لوگوں کا ذوق و شوق کے ساتھ جانے کے بجائے پھر لوگ ربوہ کی زیارتوں کو جایا کریں گے، تو مدینہ اس کی اہمیت ختم ہو جائے گی، مکہ اس کی اہمیت ختم ہو جائے گی، قرآن جو آج ہمارے ہاتھوں میں ہے اس کی اہمیت ختم ہو جائے گی۔ پھر وہ قرآن پڑھا جائے گا کہ جو ان کا تحریر شدہ تفسیر صغیر کے نام سے پبلش کیا جا رہا ہے اور لوگوں میں پھیلایا جا رہا ہے، وہ قرآن پڑھا جائے گا کہ جو اس وقت گوگل کے پلے اسٹور پر اور ایپل کے اسٹور پر جو موجود ہیں اور پبلش کیا جا رہا ہے، اور لوگ اسے نادانی میں، کم علمی میں لوگ اسے ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھ بھی رہے ہیں۔ تو خدا کا واسطہ اس عقیدے کی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ محض مولویوں کا، یہ محض علماء کا کام نہیں ہے، یہ محض علماء کا عقیدہ نہیں ہے، یہ ہر پاکستانی، یہ ہر دنیا کے ہر مسلمان کا عقیدہ ہے کہ ختم نبوت کے عقیدے پر جانیں قربان کرنا ہمیں حضرت ابوبکر صدیق نے سکھایا ہے۔ ختم نبوت کے لیے اسٹینڈ لینا ہمیں ان صحابہ کرام نے سکھایا ہے۔ ختم نبوت پر شہید ہو جانا 700 حافظ صحابہ نے سکھایا ہے۔ یہ کسی ارے بھیرے کا سکھایا ہوا نہیں ہے، یہ کسی ارے بھیرے کا 1400 سال بعد والے کسی شخص کا سکھایا بتایا نہیں، یہ صحابہ کرام کا سکھایا ہوا ہے، جن کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ آمنو کما آمن الناس، ایمان لاؤ ان جیسا ایمان، جیسا ان کا ایمان ہے ویسا مومن بنو، وگرنہ ایمان بھی رب کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے۔ خالق کائنات سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو اپنے ایمان و عقیدے کے تحفظ کی توفیق مرحمت فرمائے۔